بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر اقبال چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ نئی حکومت آ رہی ہے، تو نئی حکومت کے آنے کے بعد اکانومی کی سچویشن کیسی ہوگی، نئی حکومت کے آنے کے بعد خاص طور پر جو ریل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے وہ کیا واقعی گرو کرے گا، مزید مشکلات ہوں گی۔ ریل اسٹیٹ میں کراچی سے لے کر تو پشاور تک مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کا بڑا کام تھا آج سے 3 سال پہلے، وہ بالکل ڈم ہو کے پڑی ہوئی ہیں۔ لوگوں کا پیسہ وہاں پر پارک نہیں، وہاں پیسہ بالکل وہ کہا جائے نا کہ سٹک ہو گیا ہے۔ تو اس سٹک کی سچویشن سے کیا نکلیں گے یا نہیں؟ بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ اگر چلے گا تو آپ کے کم از کم 70-72 انڈسٹریز چلیں گی، 40 جو ہے وہ کہا جائے گا کہ بلا واسطہ طور پر، اور باقی انڈسٹریز جو ہے وہ بالواسطہ طور پر اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں، لیکن نئی حکومت کی ترجیحات اور IMF کے مطالبات اور نئی حکومت کے اس وقت اقدامات، اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ نمبر 1، نئی حکومت جب آئی ہے، پاکستان مسلم نون کی بنیادی طور پر تو یہ حکومت ہے، باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ موجود ہیں، تو وہاں ایک چیز ہم نے ڈفرنس دیکھا کہ جو پاکستان مسلم نون کی حکومت میں ان کے اپنے لوگ ہوتے تھے وہ نہیں، یعنی وزارت خزانہ سب سے بڑی وزارت ہے، اس پر ایک بینکر اورنگزیب صاحب، وہ جو HBL کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اب بنیادی طور پر تو وہ کروڑوں روپے تنخواہ لینے والے آدمی ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیا پاکستان کے 30,000 لینے والے آدمی کے مطابق پالیسیز بنا سکیں گے، یا پھر وہ IMF کے مطابق پالیسیز بنا سکیں گے؟ لیکن ہم ریل اسٹیٹ سے متعلق پہلے آپ کو بتائیں۔ اچھا، نمبر 2، پاکستان مسلم نون کی حکومت میں وہ سارے وزراء ہیں ارد گرد جن کا تعلق مسلم نون سے براہ راست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے معاملات کو چلانے، اس کو آگے بڑھانے، بہتر کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہ مسلم نون کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں۔ انفارچونیٹ اسحاق ڈار صاحب جب آئے تو اور بری حالت ہوگی پاکستان کی معیشت کی اور پاکستان کے بزنس سیکٹرز کی ڈیفرنٹ۔ اب جو نئے وزیر آ رہے ہیں ان کے بارے میں آج سے 5 دن پہلے یہ خبریں آ گئیں کہ وہ جو پلان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اشارہ مل چکا تھا کہ وہ وزیر بن رہے ہیں، ان کو کہ ایک ریل اسٹیٹ پر، ریٹیلرز پر، مینوفیکچرز پر، پھر جو گیس کو سبسڈی دی گئی ہے، گیس کی سبسڈی دی گئی فرٹیلائزرز کو، ان پر یہ چیزیں ہوں گی۔ اور اب IMF نے باقاعدہ طور پر مطالبات رکھ دیے ہیں کہ آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں۔ اب جب بھی آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس ایمنسٹی ملتی ہے، جب ٹیکس ایمنسٹی ملتی ہے تو لوگ سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ لا کر ریل اسٹیٹ میں پارک کرتے رہے۔ یہ اب کی بات نہیں، میں جنرل مشرف کے دور کی بات سے آغاز کروں تو ہر حکومت میں تقریباً جاتے جاتے یہ معاملات ہوتے کہ جناب وائٹ پیسہ کر لیا جائے، ٹیکس جو استثناء ہے اس کا پیسہ پاکستان میں میکسیمم لے آیا جائے، یہ اس قسم کے اقدامات ہوئے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا اس کا۔ اب ریل اسٹیٹ میں بڑا بوم دیکھا مختلف ادوار میں، پھر عمران خان کا جو دور آیا انہوں نے ریل اسٹیٹ کو آسمان پہ چڑھا دیا، اتنا اوپر گیا کہ ریل اسٹیٹ کا بزنس بہت چلا۔ پھر کنسٹرکشن کا بزنس ریل اسٹیٹ میں جو ایک میجر چنک تھا اس نے تو بہت ہی گرو کیا، اس سے پوری انڈسٹریز چلنا شروع ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے۔ لیکن اس وقت بھی اگر ٹیکسز کے نظام کو بہتر کیا جاتا تو صورتحال بہتر ہو جاتی آہستہ آہستہ۔ اب ایک تو بالکل ان کو ٹیکس سے چھوٹ ملی تو بالکل ہی چوڑے ہو گئے ریل اسٹیٹ میں ہم لوگ، کنسٹرکشن میں خاص طور پہ۔ اب اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے سب کچھ ہی روک دیا۔ یعنی یہ پاکستان کے اندر یہ پالیسی اور پاکستان کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے یا تو سفید ہو جانا ہے یا سیاہ ہو جانا ہے، کوئی گرے رکھتے ہی نہیں ہیں کہ یار کم از کم چیزوں کو چلانے کا طریقہ تو ہونا چاہیے۔ ادھر کسی نے بتایا وہ ادھر لگ پڑی حکومت، انہوں نے بتایا تو وہ ادھر چل پڑی۔ پاکستان کو چلانے کا جو ایک میکانزم ہونا چاہیے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہاں مطلب ایک بندہ اپنی سوچ لے کر آتا ہے، وہی کر رہا ہوتا ہے۔ اب ریل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ خاصے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور یہ ایسی اب ریل اسٹیٹ سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ اوورسیز پاکستانی اور وہ پاکستانی جو یہاں موجود ہیں جو ریل اسٹیٹ میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، کیونکہ سب سے سیف سمجھا جاتا ہے نا کہ آپ زمین ہے یار موجود ہے، فلیٹ ہے موجود ہے نا یہاں، اور بڑا اچھا ریٹرنز ماضی میں بھی ملتا رہا ہے، اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں یار جائیداد ہے بنی ہوئی ہے تو چلیں اپنی تو ہے۔ اب یہ ساری چیزیں
لوگ پریشان بیٹھے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس لگے گا. اب وہ ٹیکس جو کہا جائے نا صارف ہیں، جس نے خریدنا ہے، خریدار ہے، جو سیلر ہے، جو بائر ہے، ان پر الٹیمیٹلی آنا ہے. ریئل اسٹیٹ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر ٹیکس لگے گا، پالیسیز بنائیں گے تو آبویسلی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اب ایک 40 لاکھ کا فلیٹ مل رہا ہے، 1 کروڑ روپے کا گھر مل رہا ہے. جب ٹیکسز اس پر عائد ہوں گے تو وہ ایک سیکٹر پر نہیں لگ جائے گا کہ ریئل اسٹیٹ جناب مدثر اقبال بنا رہا ہے، علی رضا کر رہا ہے تو ان پر، ان کی آمدن پر ٹیکس لگ جائے. وہ ٹیکس نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اور اس کے اثرات آئیں گے لوگوں پر. اب وہاں ٹیکس لگے گا، ریئل اسٹیٹ سے جڑی انڈسٹریز پر، مینوفیکچرز پر ٹیکس لگے گا تو الٹیمیٹ چیزیں بڑھ جانی ہیں. یہ صوفہ یہ بڑھ جائے گا، یہ پیچھے سیمنٹ ہوئی، پینٹ ہوا دیوار، یہ بھی بڑھ جائے گا. ہر چیز بڑھے گی. جب بڑھے گی تو آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں لوگ اپنا گھر 70-80 لاکھ روپے میں بنا لیتے تھے، اب وہی کاسٹ بڑھ کر 95 لاکھ کروڑ پر پہنچ جائیں گی. کیونکہ یہ حکومت پھر وہ بتائے گی کہ مشکل فیصلے ملک کے لیے کرنے ہیں. وہ ملک کے لیے مشکل فیصلے کا الٹیمیٹ بھگتیں گے آپ اور ہم، مل کے بھگتیں گے. پاکستانی جیسے بھگت رہے ہیں پہلے بھی 73 سال سے، اب بھی وہ بھگتیں گے. اب ان چیزوں سے جو پاکستان میں مہنگائی ہے وہ بڑھے گی. پاکستان میں جو لوگ سرمایہ کاری کر رہے تھے وہ خوفزدہ ہوں گے، وہ ڈریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو گرو کر رہے تھے نا ریئل اسٹیٹ سے جڑی ہوئی جتنی بھی انڈسٹری ہیں، وہ ساری کی ساری میں بے روزگاری بڑھ جائے گی، لوگوں میں مایوسی اور بے چینی. اور اگر اللہ کرے اورنگزیب صاحب اس طرح کی پالیسیز لگائیں جس طرح سے IMF کے ساتھ وہ لانگ ٹرم ایک پلاننگ کر رہے ہیں، تو جب لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے نا پھر چیزیں قدرے آسان ہو جاتی ہیں. مطلب ٹیکس ضرور لگنا چاہیے، سب کو دینا چاہیے، لیکن اس کی شرح ایک حد تک مینٹین رہی ہے اور لانگ ٹرم چیزوں کو چلایا جانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ خوف کا جو ہے نا ایک ایلیمنٹ چھایا ہوا اس وقت ڈیفرنٹ سیکٹرز میں، اس کا ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ کون کرے گا؟ وہ حکومت کرے گی. اب اس کا صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ سے جڑے ہوئے ریٹیلرز جو ہیں ان لوگوں پر یہ نہیں ہے چیزیں، یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے. پاکستان میں اس وقت بھی سمجھ لیجئے 60 لاکھ سے زائد گھر جو ہیں ان کی کمی ہے. تو وہ کیسے ہوگا پورا؟ وہ اسی طرح سے پورا ہو سکتا ہے کہ آپ چیزوں کو قدرے آسان کریں. جب آسان کریں گے تو لوگ اس جانب آئیں گے. اب پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ آپ کاربور کہاں پہنچ چکا ہے. پاکستان میں آپ بینک سے لون فائنینسنگ نہیں کر سکتے، اتنا مہنگا ہے، پوری دنیا سے سمجھ لیجئے 20 گنا مہنگا. تو جب چیزوں کو آپ آسان کریں گے، بینکس بھی چلیں گے، انڈسٹریز بھی چلے گی، ہر چیز چلتی جائے گی تو الٹیمیٹ ٹیکس آپ کو واپس آئے گا. اب ٹیکسز ایک جگہ لگاتے جائیں، وہیں سے کھینچتے جائیں، اب کی باری سال اس کی آگئی، اس کو نچوڑ دیا، جب اس میں کچھ نہ رہا تو دوسرے سیکٹر کو پکڑ لیا، دوسرے سے تیسرے سیکٹر کو پکڑ لیا. تو خدارہ اس طرح کی کوئی پالیسیز خدارہ نہ بنائیے. لوگوں میں خوف اس وقت چھایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہونے والا ہے. جناب آپ کی رائے کیا ہے؟ ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.